ایم بی ایس نے, ہمارے محمد بن سلمان صاحب نے, جو مجھے اب پسند آنے لگ گئے ہیں, بس تھوڑا ڈر لگتا ہے ان سے, 24 اکتوبر 2017 کو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہ میں سعودی عرب کو ایک ماڈریٹ اسلام کی طرف لے کر جاؤں گا. یہ انہوں نے 2017 میں جب یہ کراؤن پرنس بنے تھے تب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. اب اور اس کے بعد انہوں نے کافی ایسے فیصلے لے لیے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی کچھ اور ہی ہو رہا. جیسے ایک بڑا مشہور تھا 2018 میں کہ 19 میں انہوں نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی تھی. اب انہوں نے عورتوں کو حج کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو سر محرم کی ضرورت شک کی ختم کر دی. شک 21 جون کی خبر ہے عرب نیوز کی کہ اب آپ کو محرم کی اگر کسی عورت نے جانا ہے. مجھے یاد ہے میری ایک رشتہ دار تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ تو میرا محرم, یعنی میرے سے بڑی ہیں, تو ان کی شادی نہیں تھی ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو میرا محرم ہے تو بیٹا تو میرے ساتھ چل. میں نے کہا اس وقت میں خیر پبلک ایتھیسٹ نہیں تھا, میں نے کہا میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رہنے دینا مجھے. تو یعنی کتنی ان کا حج رہ گیا, پھر بعد میں خیر ان کی شادی ہو گئی تو وہ چلی گئی حج کرنے. لیکن کس طرح ایک طریقے کی ایک اتنی بڑی ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک عورت جو کرنا چاہتی ہے حج نہیں کر پاتی, اگر اس کی شادی نہیں ہے, اس کے بھائی نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتی. حالانکہ اس کا پیسہ ہے, وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو. مجھے انہوں نے یہ کہا تھا میں تیری ٹکٹ وغیرہ ساری میں ہی کروں گی. میں کہا نہیں مجھے ٹینڈ کرانی پڑے گی, میں نہیں جانا. صحیح ریزن ہے حج نہ کرنے کی, ٹینڈ کرانا. ٹینڈ اتنے اچھے بال پیسے اڑا دوں اپنے. تو بہرحال تو یہ اس نے یہ شک کی ختم کر دیا. لیکن اس کے علاوہ ایک دو اور اس نے باتیں کی ہیں جو کہ تھوڑی سی ٹربلنگ ہیں لیکن اچھی ہیں, کہ اسلام کو ریفارم کرنے کی. یہ مئی کی خبر ہے پچھلے ہفتے کی, بڑا ایڈوانس ڈیٹیل میں انہوں نے العربیہ کو انٹرویو دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ جو کرنٹ انٹرپریٹیشن آف دا قرآن ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہنا چاہیے. اب ہم نے کوئی سنساری نہیں کرنی, اسکاؤرجنگ نہیں کرنی, ملحدوں کو, مرتدوں کو اور ہم جنس لوگوں کو مارنا نہیں ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا many Muslim intellectuals were persecuted and killed because they proposed the same vision as MBS. تو اس نے تو بھائی کہہ دیا کہ ہم نے یہ سنساری اور یہ مرتدوں کو مارنا نہیں, مرتد کی سزا موت نہیں مارنی, ہوموسیکشولز کو نہیں مارنا وغیرہ وغیرہ. بلکہ ڈیٹیل میں انٹرویو میں ایک, چلو اس پہ ابھی اب بعد میں آتے ہیں, کہ یہ جو اسلام جو اس وقت سعودی عرب کا جو برانڈ آف اسلام ہے وہ وہابیزم ہے, جو کہ 18ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب نے ایجاد کیا تھا, جو کہ ایک طریقے کا سلافی اسلام ہے. یہ مالکی کی ہے یا حنفی کی ہے ایکسٹینشن؟ جو کون سا ہے دیوبندی, یہ وہابی یہ حنفی کی ہے. تو یہ حنفی 4 اسکول آف تھاٹس ہیں, انہی میں سے ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور یہ ہمارے ادھر جو ہے یہ حنبلی ہے, شافعی ہیں. یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کون سا ہے یہ. میں خیال یہ بھی حنفی ہیں, نہیں دیوبند اور یہ بھی حنفی ہیں, یہ بھی بریلوی اور دیوبندی بھی حنفی ہیں, یہ بھی حنفی ہیں, یہ بھی حنفی ہیں. اچھا جی, تو انہوں نے ایم بی ایس نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ جو ہے وہ قرآن ہے. اب یہ دیکھیں پھنس جاتے ہیں نا بیچارے سارے لوگ یہاں پہ, چاہے وہ جتنا مرضی اندر سے ہو, پھنس جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی قرآن ہے. سوشل, اب یہ لائن چیک کریں سر, سوشل اور پرسنل افیئر میں we are obliged to implement only the stipulations clearly enunciated in the Quran. یعنی سوشل اور پرسنل افیئر میں وہ ہم صرف اسی بات کو لیں گے جو کلیئرلی صرف قرآن میں لکھی ہوئی ہے. لیکن I cannot apply a Sharia punishment without a clear or explicit Quranic stipulation. تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ حدیثوں کو نکال دو, صرف جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہم لیں گے. جو آپ کل بات کر رہے تھے نا سر, کہ صرف غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن اونلی والی اپروچ, یہ ایم بی ایس قرآن اونلی والی اپروچ کرنے. مگر اگر دیکھا جائے اسلام کے مطابق, اگر دیکھا جائے عورت اکیلی حج نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اگر اسلام کے مطابق دیکھا جائے نہیں کر سکتی. قرآن اونلی اپروچ جو ہے وہ تو ویسے ہی فلیشس ہے, کیونکہ اسلام قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. قرآن تو آپ اکیلا رکھ دیں اور ایک بندے کو کہیں آپ قرآن پڑھ کے مجھے ترجمہ پڑھ کے عربی اس کو آتی ہے, اس سے آپ حدیث اور اسے کہیں کہ حدیث وغیرہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اسے بتائیں نا. اور اس سے یہ پوچھیں کہ
ہاں بھائی یہ قرآن کس پہ اترا تھا, یقین کریں وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ یہ کس پہ اترا تھا. آپ اس سے یہ پوچھیں صلاۃ کیا ہوتی ہے, وہ نہیں بتا سکے گا. صلاۃ قائم کرو, صلاۃ قائم کرو, صلاۃ قائم کرو, کوئی نہیں. زکوٰۃ کیسے دینی ہے نہیں پتا, ٹھیک ہے. جہاد کیا ہے نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا, کوئی بات. مطلب اسلام کے 5 ستون, جہاد تو 5 ستونوں میں آتا بھی نہیں ہے. حج کیسے کرنا ہے کوئی نہیں پتا. صرف اس کو یہ پتا لگے گا کہ خانہ قدیم کا طواف کرتے ہوئے اگر تم صفا و مروہ کا طواف بھی کر لو, صحیح کر لو ان کی, تو ٹھیک ہے. اب صحیح کا مطلب بھی جو ہے وہ بھی عربی میں طواف ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا. مطلب کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا. قرآن اونلی اپروچ جو ہے نا وہ بیسیکلی اسلام قرآن کے اگر بیس پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو باقی کی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی. جیسے کرسچن ہیں, کامنٹریز ہوتی ہیں ان کی بھی, مگر ان کامنٹریز کا کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ کیا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوتی بات تو تورات کی کامنٹریز لکھنے کی ضرورت ہوتی. انہوں نے تو نہیں تورات کی بیس پہ حدیثیں بنائی, حدیثوں کی بیس پہ پھر تفسیریں بنائی, تفسیریں اور سیرت موسیٰ انہوں نے علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, ٹھیک ہے. سیرت عیسیٰ کا بھی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیزس کی سیرت لکھنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ جو گاسپلز ہیں وہ پورے طریقے سے جیزس کی لائف کو انکمپس کر لیتی ہیں, انہیں باہر سے کوئی مٹیریل لینے کی ضرورت نہیں. تو قرآن اونلی اپروچ جو ہے وہ بڑی ابسرڈ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایگزسٹ بھی کر سکتا ہے قرآن اونلی اپروچ کے اندر. تو یہ بہرحال انہوں نے تھوڑی سی اس میں ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کی کہ جو پھر وہاں پہ سبجیکٹیوٹی آ جاتی کہ ویل نون حدیث جو تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں ان کو ہم صرف ایکسیپٹ کریں گے جن کا ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ ان کی لنکیج ہے. اچھا حارث جی, آپ کو لگتا ہے کہ رئیف بداوی چھوٹے گا اس وجہ سے؟ نہیں, مجھے نہیں. خیر اس کو چھوڑیں گے ایونچولی. اس کی تو سینٹنس ویسے بھی ختم ہونے والی ہے اس سال کے اگلے سال اس کی سینٹنس ختم ہونے والی ہے. وہ تو مجھے پتا ہے, مگر اس نے کہا کہ ہم اپوسٹیٹس کو نہیں ماریں گے. تو ابھی یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے, جب بن جائے گا پھر تو اصولی طور پہ وہ باہر آ جائے گا. ہاں وہ, لیکن اس کے اوپر چارج جو ہے اس کے اوپر پولیٹیکل چارجز بھی ہیں. تو میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر, میں بھی آپ کو اس کو کور کر رہا ہوں. ٹھہریں ذرا, اس پہ اس کی ایم بی ایس کی تھوڑی سی منافقت بھی آپ کو دکھانی پڑے گی. تو یہ بہرحال یہ انہوں نے, لیکن وہ جیسا آپ نے بتایا ہم کو قرآن اونلی میں کچھ بھی نہیں چلتا, تو تھوڑا سا جو تواتر کی حدیث جو کہ بتا دے. تو ان دس کیس اکارڈنگ ٹو دس کرائٹیرین only 10% of the valid حدیث remain, یعنی صرف 10% حدیثیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یوز کر سکتے ہیں, which are those converging with the Quran, یعنی وہ جو کنورج کر رہی ہیں قرآن کے ساتھ. یعنی کوئی اگر کوئی all alone ہے, stand alone حدیث ہے, تو اس کو نہیں ہم نے ماننا, اسپیشلی جو سزاؤں کے حوالے سے ہیں. اب یہاں پہ بونگی مار گئی. In addition, some Islamic laws would disappear, such as stoning, scourging, amputating the hands of the thieves. تو یہ تو غلط ہو گیا. یعنی انہوں نے, میں کہہ رہا ایم بی ایس سے پتہ نہیں کسی سے پوچھ کے بھی نہیں کیا ہوگا, یہ تو قرآن میں لکھا ہے. ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے یہ سورہ مائدہ کی 38ویں آیت ہے کہ چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کا ہاتھ والسارق تو, ہاں, چور اور چورنی کا فقط ہوا ہاتھ کاٹو, کاٹ دو, ان کے ہاتھ کاٹ دو. ہاں, تو یہ تو جو ایم بی ایس بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ ہاتھ کاٹنا, سنساری اور وہ جو اسکاؤجنگ ہے یہ ہم نے ختم کر دی ہے, لیکن کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے تو سر یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ایز ویل ایز اسلامک لا, کرمنل لاز سچ ایز ڈیتھ آف اپوسٹیٹس اینڈ ہوموسیکسوئل. یہاں پہ بچت ہو سکتی ہے اپوسٹیٹس اور ہوموسیکسوئلس کی, کیونکہ اپوسٹیٹس اور ہوموسیکسوئلس کو قرآن میں ان کی سزائے موت نہیں ہے, حدیث میں ہے. تو لیکن یہ غلطی کر گئے. لیکن بہرحال بات وہی آتی ہے کہ ایم بی ایس بھی ایک ڈکٹیٹر ہے, ینگ ہے, پاورفل آدمی ہے, ایمبیشس ہے, تو اس نے ظاہر بات اس کو یوز تو کرنا ہے. تو انہوں نے خود بھی منافقت انفارچونیٹلی ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں, اس نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ کو فل فیس آف دا لا, اسلامک لا کی چڑھے گی کہ ایکسٹریمزم از آل تھنگز, ان آل تھنگز از رانگ. اور ہمارے حضرت محمد نے حدیث میں کہا ہے کہ ان کو چن چن کے مارو, ایکسٹریمسٹ کو. یعنی تو اس پہ اس کے اوپر تنقید یہ ہوئی کہ بھائی اب آپ حدیث کو استعمال کر رہے ہیں جب آپ کو حدیث یوز کرنی ہوتی ہے دوسری طرف. تو لیکن جو حدیث جو ہے اصل میں ایم بی ایس کوٹ کی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ایکسٹریمسٹ کو مارنا ہے انہوں نے, بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ بی ویئر آف ایگزیجریشن of extremism in religion, for those who come before you were ruined by exaggeration in religion. تو یعنی وہ حدیث جو ریفر کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے,
اور اپنے اس کو یوز کرنے کے لیے کہ جو میرے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اصل میں اس نے پولیٹیکل پرزنرز کو کہا ہے جو ان کے خلاف بولتے ہیں, بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں, اس کو اس نے ایکسٹریمسٹ ریفر کیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہم نے ان کو چن چن کے مارنا ہے جو ایکسٹریمسٹ ہیں. تو دیٹس جسٹ بات وہی آ جاتی کہ اپنا جو جہاں پہ یوز کرنا ہو اپنا آپ کو, اپنی پاور کو, تو وہ کر لیتے ہیں. تو یہی میرا پوائنٹ تھا کہ جو رائف بداوی کا کیس ہے انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل بھی ہے, کیونکہ وہ تھوڑا بہت پولیٹیکل کرٹیسزم بھی کرتا تھا, لیکن موسٹلی واز ریلیجیس بیسڈ. لیکن بات وہ بھی آ جاتی ہے کہ پھر جب آپ ان دونوں چیزوں کو نتھی کر دیتے, جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ آرمی سے بھی نفرت کرتے ہیں, تو پولیٹیکل بن جاتا ہے معاملہ پھر. ہاں, کیونکہ ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیشہ آرمی کو. خیر ہمارا مین پرپز وہ نہیں ہوتا, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ملا کی پاور کے پیچھے آرمی کھڑی ہے, اور اگر آرمی ان کو سیدھا کرنا شروع کرے تو یہ سیدھے ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو ود ان دیٹ کلیم وہ ہماری جو موومنٹ, جو ہماری ایک سوشل موومنٹ ہے یا ایک ریولوشن, جو ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے, وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ بن جاتی ہے, کیونکہ پھر آپ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو وہ رائف بداوی کے ساتھ بھی وہی چکر تھا کہ اگر آپ ریلیجن کے خلاف بات کریں گے تو ظاہری بات ہے بادشاہت کے اوپر بھی بات آ جائے گی, کیونکہ بادشاہت نے اس کو سپورٹ کیا ہوا. سو اگر یہ لا بن جاتا ہے جیسا کہ MBS کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہوموسیکسولز کو یا ایتھیسٹوں کو, مرتدوں کو سزائیں نہیں دینی, تو شاید ایز اے ریزلٹ وہ جو اس کی جو خود زبردستی نتھی کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اب جب ایتھیسٹ ہوں گے, جب پوسٹیٹس ہوں گے, وہ MBS کو پسند کرنے لگ جائیں گے one way or another, کیونکہ پھر وہ اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک اس طرح کی پاور ہے جو ملٹیپلائی ہوتی ہے. بٹ اینی وے, تو یہ وقت بتائے گا کہ MBS اس کو کہاں لے کے جاتا ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا کہ 2017 میں اس نے یہ وعدہ کیا تھا, اور وہ اسی وقت اسی طرف جا رہا ہے. ہاں جی, مگر ایک چیز ہے کہ سعودی عربیہ پولیس اسٹیٹ بھی تو ہے نا, یہ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کو اس طرح کی باتوں کی اجازت مل بھی جائے تو فریڈم آف ایکسپریشن پھر بھی ادھر نہیں. پولیس اسٹیٹ چائنا ماڈل ہو سکتا ہے, ویسٹ والا یا امریکہ والا ماڈل نہیں ہو سکتا. فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگی وہاں پہ پھر بھی, کہ تم مذہب کو جتنی مرضی گالیاں دو, مگر وہ بھی ابھی نہیں ہوگا. مطلب یہ کافی دیر لگے گی اس چیز میں. ہاں, تو وہ تو سر ڈیموکریسی اصل تو ہے نا, وہ قمر زمان کا ہے جو پاکستانی ہے, وہ تو یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.